بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ بنی اسرائیل، یہ شروع ہوتا ہے سبحان اللہ سے، پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف دونوں جوڑا ہے، وہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے۔ ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ جوڑ قرآن کریم کے بہت اچھے موضوعات ہیں، اشاروں پہ کافی علماء نے اس پہ غور و فکر کرے ہیں۔ سبحان اللہ کہیں گے تو آدھا بھر جائے گا اللہ کا کیا کہتے ہیں اس کو، المیزان مکمل ہوگا الحمدللہ پہ، یعنی کہ الحمدللہ پہ پوری تعریف مکمل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم ذکر کریں سبحان اللہ الحمدللہ سے کرتے رہیں، یہ دونوں سوروں میں سملیرٹی ہے۔ یہ اسراء کا مطلب رات کا سفر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا تھا مکۃ المکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ پھر نجم میں آتا ہے آپ کو معراج کے بارے میں، یہاں پہ معراج کے بارے میں لکھا نہیں ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل مکیہ، بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، زبر ہٹ گیا یہاں کا، من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریة من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا، نوٹ کرتے جانا شکورا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ پاک ہے وہ، پاک ہے کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے، جو اپنے رب کو راتوں رات مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک بیت المقدس تک لے کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے براق لائے، براق پہ بٹھا کے لے کے گئے، چھت پھاڑے بٹھا کے لے کے گئے جبریل امین، اطراف کو ہم نے برکت دی، اطراف برکتیں گزر چکا ہے۔ یہ بھی چیپٹر آپ کو شب معراج کا قصہ ہے ہمارے گروپ میں، جو چاہے بعد میں سن لیں رمضان کی بعد، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو اس کارساز نہ ٹھہراؤ، اور ان لوگوں کو اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم لوگ اتنا کیوں اڑ رہا ہے، میں نے نوح کے 3 اولاد تھے، حام سام یافس، سام جو تھے ان کی اولادوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ہے، بے شک و شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف سنایا، البتہ تم فساد کرو گے زمین میں، مرتبہ تم ضرور زور سے پکڑو گے، سرکشی کرو گے، پس جب دونوں میں سے پہلے وعدہ کا وقت آیا تو ہم نے ان پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے۔ یعنی کہ میں یہاں پہ خلاصہ نہیں کروں گی کہ یہودیوں کی لڑائیاں جو تب ہوئی، کیا کیا ہوا، یہ بہت بڑے قصے ہیں، وی ڈونٹ ہیو ٹائم ہیئر الحمدللہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُنَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. 2 مرتبہ ان کے ساتھ ہوا ہے، رومیوں کے ساتھ. یہ سب بہت لمبے لمبے قصے ہیں ماشاءاللہ. بس جب دونوں میں سے پہلے وعدہ کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر اپنی سخت لڑائی والے بندے بھیجے، شہروں کے اندر گھس گئے، پھیل گئے، اور ایک وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا ہے. پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی، تمہیں غلبہ دیا، اور مالوں سے بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد کی، ہم نے تمہیں بڑھا چڑھا کر لشکر کر دیا. اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے ہے، میرے لیے کچھ نہیں ہے. اگر تم نے برائی کی تو ان کی اپنی جانوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں ہے. یاد کرو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا کہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں، مسجد اقصیٰ میں گھس جائیں جیسے پہلی بار گھسے تھے. ابھی بھی دیکھ رہے نا مسجد اقصیٰ کا، اللہ نے کہہ دیا نا تم پہ کیا ہوگا. کیا ہے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے ان کو دشمنی ڈالی ہے نا، دعوت ڈال دی ہے. اور پہلی بار گھسے تھے، اور یہ کہ جہاں غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر ڈالیں. امید ہے، بعید نہیں کہ تمہارے رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے. ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے. بے شک یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے عذاب دردناک. اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے. اللہ مجھے اٹھا لے، بہت تھک گئی، پریشان ہو گئی ہوں. اللہ میرا شوہر بہت تنگ کرتا ہے، دنیا میں جینا ہی نہیں ہے. بد دعائیں نہ کیا کریں. اور انسان جلد باز ہے، اور ہم نے رات اور دن کی 2 نشانیاں بنائی ہیں. دیکھو یہ بات بولتے ہی 2 راتوں کی، رات دن کی بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. پھر کہتے ہیں انسان جلد باز ہے. پھر کہتے ہیں ہم نے رات اور دن کی 2 نشانیاں بنائیں. دیکھ تو رات اور دن کو، رات تو جائی، تکلیف آئی تو وہ تجھے مشکل بھی ہٹا دوں گا نا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی رکھی. وہاں کھل کے کہا ہے، یہاں پہ ایسا کہا ہے. جگہوں جگہوں رات اور دن، مثلی تم کو کہتی ہوں، ہمیشہ اندھیری رات کے بعد اجالا آتا ہے. ہماری امی کہا کرتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی نا، تو بڑی دلیلیں دیا کرتی تھی وہ. اور ہم نے دن کی نشانیوں کو اللہم اغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہم نے دن کی نشانی کو دکھانے والی بنائی ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل روزی تلاش کرو. دن کو روزی تلاش کرنے کے لیے رکھا ہے، مگر آج کل ماشاءاللہ رات کو نائٹ شفٹ کرتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، کیونکہ نظام اللہ کا پسند نہیں ہے. دیکھو اندر جو ہمارے جسم کے اندر جو ہے، جو مشنیں ہیں، وہ رات کو ڈھیلے پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب خیال رکھیے گا، اور تاکہ برسوں کی گنتی حساب معلوم کرو. اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ اللہ اکبر وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن دل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فقال عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهزورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مهزولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی ہے. لکھ لو ایک پیپر میں، گردن لٹکایا ہے. گردن ہر انسان کی قسمت گردن. آؤ ماں آؤ رکھو دو قرآن پڑھا رہی ہوں. ادھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کی قسمت گردن میں لٹکی ہوئی ہے، قسمت گردن میں لٹکا دی گئی ہے. آیت لکھ لو وہاں پہ. آیت نمبر کیا ہے؟ 13 بنی اسرائیل لکھ لو. ڈھونڈتے رہتے ہیں اس کی بات آپ لوگ. گردن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لٹکا کے رکھا ہے. قسمت کھول دیں گے قیامت میں تمہارے، پھر اس کے بعد ہانک کے لے جائیں گے. کیا کیا کیے ہے دیکھو قرآن میں. ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی ہے. گردن میں وضو کر کے جب گھانٹی نہیں کھولیں گے تمہارا کچھ نہیں کھلے گا نا. گردن میں گھانٹی ڈالتا ہے نا، 3 گھانٹیاں ڈالتا ہے. قسمت تمہاری گردن میں ہے. نماز اگر نہیں پڑھ کے کھولو گی نہیں، گھانٹیاں کھلیں گی نہیں، رزق بھی نہیں کھلے گا. کیا ہے دیکھیں قدرت. اور ہم اس کے لیے نکالیں گے روز قیامت ایک نوشتہ، وہ اسے کھلا ہوا پائے گا. اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا. آج تو خود اپنے اوپر کافی ہے حساب لینے والا. جس نے ہدایت پائی اس نے صرف اپنے لیے ہدایت پائی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو خود اپنے لیے گمراہ ہوا. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. کہ صحابہ نے کسی کہا چلو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تم ایسے کرو. ایمان لے کے آ جاتے تھے بچے، بولتے چھوڑو تم، کوئی بات نہیں، تمہارے گناہ ہمارے سر. تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور جب تک ہم کوئی رسول بھیجیں گے نہیں، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں. جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں
ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو حکم بھیجتے ہیں کہ انہیں اس میں نافرمانی کی، پھر ان پر پوری ہو گئی بات، حکم ثابت ہو گیا، پھر ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر دیا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی، کتنی کی بستیاں ہلاک کر دی۔ تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ جو کوئی جلدی دنیا میں چاہتا ہے اور اس کو جتنا چاہیں جلدی دنیا میں دے دیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا دیا ہے۔ دنیا کا جتنا چاہے مانگ لو، بنگلے کاراں سب چاہے مانگ لو، دے دیتا ہوں، آخرت میں جہنم ہے، اس میں داخل ہوگا۔ مگر دیکھو جو ایمان والا ہو جاتا ہے اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ بے ایمان صرف دنیا کا مانگتا ہے، اس نے دنیا دے کے آخرت جہنم دیتے ہیں۔ مذمت کیا ہوا، ڈھکیلا ہوا، اور جب کوئی آخرت چاہے اس کے لیے اس کی سی کوشش کرے گا، بشرطے وہ مومن ہو۔ بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوئی۔ ہم تیرے رب کی بخشش سے ان کو بھی اور ان کو بھی ہر ایک کو دیتے ہیں۔ تیرے رب کی بخشش کسی پر روکی جانے والی نہیں۔ دیکھو ہم نے کس طرح ان کے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ بتا آخرت کے درجے سب سے بڑے ہیں، فضیلت میں سب سے برتر ہے۔ آج دنیا کی چیزوں کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، بدل جاؤ ورنہ کل چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق کسی اور کے پاس جا کے دعا نہیں مانگو۔ بس تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا ہوا بے بس ہو کر، اور تیرے رب نے حکم فرمایا کہ سوا اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ جھٹک جھٹک کے نہیں بات کرو نا، اچھی بات کرو نا۔ ان میں سے ایک وہ دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ احسانہ تک کی ہوں میں نے۔ اعوذ باللہ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما أو کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمتي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ امی آج بریانی کھانا، اب بھی ہو جائے گی۔ امی ابھی وہ کھانا اب بھی بنا دیتی ہوں۔ امی روٹی ہونا گرم گرم اب بھی کر رہی ہوں۔ امی مجھے پیسے چاہیے، وہ ہنر سیکھنا اب بھی کر رہی ہوں۔ قرآن پڑھنے دیری کرتی، چڑھ کے کھڑ جاتے میرے اوپر۔ پانی نماز کو اٹھ جاؤ گڑیا اٹھ جاؤ، اٹھ گئے، نہیں اٹھے ایک بکیٹ پانی ہمارے منہ کے اوپر لا کے پچ مارتی ہے عورت۔ وہ اسے معاف کر دے اللہ، اسے معاف کر دے، سب کو معاف کر دے، سب کے ماں باپ کو معاف کر دے، سب کے ماں باپ کو معاف کر دے۔ وہ مومن تھی، دنیا کہاں مانتی، ایمان پہ وہ نہیں کرتی تھی۔ ہم ایسے بنے، ہم ایسے نہیں ہیں نا، بچوں پہ ایک پانی لے جا کے منہ پہ نہیں مارتے ہم لوگ، اتنی محبت ہے بچوں سے۔ اللہ سے محبت نہیں ہے ہمیں۔ کوشش کریں بچوں کو ذرا سختی کریں، ذرا اچھائی بھی کریں، دین میں ذرا سخت ہو جائیں۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے وہ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہوگے تو اللہ وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور دو خرابت دار کو اس کا حق دے دو، مسکین اور مسافر کو، اور اندھا دھند فضول خرچی نہ کرو۔ میں اندھا دھند فضول خرچی بہت کرتی تھی، مطلب دنیا کی چیزیں یہ لے لیے وہ لے لیے، نہیں، آخرت کا کیا کرو۔ بے شک فضول خرچ شیطانوں کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ ہم شیطان کی بھائی نہ بنے۔ شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اس کے بھائی تو نہیں بنو، ناشکرا ہے۔ اب ایک اوڑھنی اچھی لگی لے لی، ایک ڈریس لے لی اچھا ہے، اور ایک لینا بہت اچھا ہے، اور دوپٹہ اچھی ہے اور ایک لے لیں گے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حالانکہ قبروں کو دیکھ لیے، اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ اور اگر تو اپنے رب کی رحمت فراخی دستی کے انتظار میں جس کی امید رکھتا ہے ان سے منہ پھیر لے، تو ان سے کہہ دیا کہ نرمی کی بات ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے گردن تک بندھا ہوا نہ رکھ، کنجوس نہ ہو جا۔ گردن تک ہاتھ باندھ کے نہیں رکھ لے، پیچھے نہیں رکھ لے کہ سامنے نہ دے،
کتنی بات ہے دیکھو، اور نہ اسے کھول پوری طرح بالکل ہی کہ پھر تو ملامت زدہ تھکا رہے بیٹھا رہ جائے۔ بے شک تیرا رب جس کو چاہتا ہے روزی فراغتی سے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا، علما نافعا، عملا متقبلا۔ بے شک اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ قتل کرو۔ اللہ ہم سب نے کر دیا، معاف کر دے۔ ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں، ہم کو بھی بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے۔ اور زنا کے قریب ہی نہ جانا، نہ چوری کے قریب جانا، نہ شیطان کے قریب جانا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من رحمتي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسهم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إما توريدن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، پوری طرح نہ کھول بستی اجڑ نہ جائے تیری، پوری طرح کھولنا۔ كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تزل مع الله إلها آخر وتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
اور اس جان کو قتل نہ کرو جیسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، مگر حق پر جو مظلوم مارا گیا تحقیق ہم نے اس کے وارث کے لیے اختیار قصاص دیا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں قصاص کے بارے میں، اگر کسی کا قتل کر دیں گے تو ان کے خاندان کو اتنا پیسہ دینا ہے یا اس جیسا ہی انسان دینا ہے، غلام ہے یا عورت ہے، اس طریقے کا ہم نے قصاص کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے وارث کے لیے اختیار قصاص دیا ہے، بے حد سے نہ بڑھو قتل میں، بے شک مدد دیا گیا ہے، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، تصرف نہ کھاؤ۔ انہیں سورہ بقرہ میں پورا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اب چھوٹی آیتیں آ رہی ہیں، مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد ہے، اور پرستش کیا جانے والا ضرور پرستش ہوگی، اور جب تم معاف کر دو تو پیمانہ پورا کرو، اور وزن کرو سیدھا ترازو کے ساتھ کرو، یہ بہتر ہے، سب سے اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، اس میں ہر ایک کا سوال ہوگا، ہر ایک کا سوال ہوگا۔ زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، بے شک تو زمین کو ہرگز نہ چیر ڈالے گا، نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچے گا۔ یہ بات غور سے سننا، اللہ تعالیٰ کتنا، میں یہ لکھ کر رکھی ہوں دل میں، یہ بات میں نے اس کو تاکہ میں یہ نہ کروں، لکھ لو۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 بنی اسرائیل 37 یہ لکھ کے رکھ لو، تب تمہارے میں چینجز آئیں گے۔ نہیں ماں 40 نہیں ماں 30 ماں 37 30 37 30 نا ماں، 2 راؤنڈ جا رہا ہے نا، اندھے تو نہیں نا ہمیں، تھوڑا بہت نیند کے برابر ہو جاتا ہے، مگر دکھ رہا ہے نا 37۔ زمین کو ہرگز نہ چیر ڈالیں گے، نہ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جائیں گے، اتراتے رہے، وہ اترا کے کیوں چل رہے ہو؟ زمین پھٹ جائے گی کیا؟ تم اتنا زور لگا رہے پاؤں سے، کیا اوپر چڑھ جاؤ گے پہاڑ کے اوپر؟ نیچے رہو۔ یہ بات سے مجھے بہت میں یاد کرتی ہوں، اور تمام برائیاں تیرے رب کے نزدیک ناپسندہ ہیں، یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے۔ اور نہ آپ نے ہی فون کیا تھا، اور نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود کہ پھر تو جہنم میں ڈال دیا جائے، ملامت زدہ، ڈھکیلا ہوا، راندہ ہوا۔ کتنی باتیں ہیں، ذلیل کے ساتھ گھسیٹ کے، جیسے گدھے کو گھوڑے کو کھینچ کے لاتے ہیں، ایسا منہ کے بل کھینچ کے لے کے آتی ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا تمہیں چن لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے، اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ بے شک تم برا بولتے ہو، بہت بڑا بولتے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اس میں انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت۔ کہہ دیں اگر جیسے وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ اور معبود ہوتے تو اس صورت میں عرش کے مالک کی طرف ضرور ڈھونڈتے کوئی راستہ، اور معبود ہوتے تو بارش کوئی اور ڈالتا نا، دھوپ کوئی اور ڈالتا، دھوپ بھی آتی بارش بھی آتا، طوفان بھی آتا، زلزلہ ملا کے پورا آتا۔ یہ ایک رب ہے تو کب کیا ڈالنا وہ آ رہا ہے نا، سورہ ہر ایک حکم سے آ رہا ہے نا، دلیلیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ۔ اللہ آخر میں کہتے ہیں تمہارے جیسوں کو مار کے نہیں لاتا ہوں، جاؤ، ہو گئی بات ختم۔ سنبھالتے میں تھک جاتی ہے نا ماں، ویسے اللہ تعالیٰ کتنا سنبھالے، ماشاء اللہ، واقعی غفور رحیم ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما
غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجالا مسورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة اور اس سے بے نہایت اللہ تعالیٰ پاک ہے. جو تم کہہ رہے ہیں ہر چیز سے پاک ہے، برتر. اور جو کہتے ہیں اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ساتوں آسمان اور زمین جو ان میں سے کوئی چیز نہیں مگر ہر شے پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اس کی حمد کرتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے. بے شک او بردبار بخشنے والا. اور جب تم قرآن پڑھتے ہو ہم تمہارے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے کر ڈالتے ہیں ایک چھپا ہوا بیدہ مستورہ پردہ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے نہ سمجھیں گے. قرآن سن کر بھی نہ اللہ خود پردہ ڈال دیتا ہے. ان کے کانوں میں گرانی ہے. جب تم قرآن میں اپنی یکتا رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ پیٹ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. آنکھوں دیکھا تمہاری آیت اللہ تعالیٰ. 25-26 لوگ تھے گروپ میں، 25-26 خاندان تھے، آج 14 خاندان ہیں. پورے پیٹ پھیر کے بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے. بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ڈالو. اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دو. اللہ تعالیٰ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اس کو کس غرض سے سنتے ہیں. جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، جب سرگوشی کرتے ہیں، یعنی جب کہتے ہیں ظالم کی تم پیروی نہیں کرتے مگر ایک سرزدہ آدمی کی. دیکھو انہوں نے تم پر کیسی مثالیں کی ہیں. تو وہ گمراہ ہوئے، پھر بس وہ کوئی اور آ نہیں پاتے، اور وہ کہتے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے کیا ہم پر نئی پیدائش جی اٹھیں گے. کہتے ہیں تم پتھر یا لوہا یا ہو جاؤ یا کوئی مخلوق ہو جاؤ تمہارے خیالوں میں سے بڑی ہو. اب کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا. لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، جو بھی بن جاؤ، میں تمہیں دوبارہ بناؤں گا. فرماتے ہیں وہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار وہ تمہاری طرف اپنے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا. جو کیا بولتے تھے مکے میں، سر ہلاتے یوں چلے، کب ہوگا دیکھ لیں گے، یوں سر ہلاتے چلے جاتے تھے سرداراں. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا قل لعبادی یقولوا التی یحسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. ربک اعلم بکم ان یشاء یرحمکم وان یشاء یذہب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم وان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مهجورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. تو تمہاری طرف اپنے سر مٹکاتے ہوئے چلے جائیں گے. قیامت کب آئے گی؟ آپ فرما دیں شاید نزدیک ہی ہو. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ تعمیل کرتے ہوئے قبروں میں سے نکل آؤ گے. تم خیال کرو گے کہ تم دنیا میں رہے ہو صرف تھوڑی دیر، اور میرے بندوں کو فرما دیں کہ بات وہ کہیں وہ سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے. بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. اگر وہ چاہیے کہ تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہیے کہ تمہیں عذاب دیں. ہم نے تمہیں ان پر داروغہ نہیں بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے زمین میں ہے. تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے. کہہ دیں پکارو انہیں جن کو تم ان کے سوا معبود گمان کرتے ہو، بس وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ بدلنے کا. وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، ان سے کون زیادہ قریب ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرے رب کا عذاب اللہ اکبر، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے والی بات ہے، ڈر کی بات ہے، اور کوئی نافرمان وسیع نہیں مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں. قیامت کے دن سے پہلے یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں. یہ کتاب یہ ہے، لکھا ہوا ہے. ہمیں نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس وقت نے ان کے اگلوں نے جھٹلایا. ہم نے سمود کو اونٹی دی ذریعہ بصیرت و عبرت، انہوں نے اس پر ظلم کیا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةً الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال نہیں چلیں اللہ فرما بردار بنا دے. سجدہ تلاوت ہوتی ہے تو سجدہ وجیہ پڑھنا ہے. سجدہ شکر اگر کرنا ہے تو سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لمن خلقت طينا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل أن تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم معنی پڑھ لیں گے. اور جب ہم نے تم سے کہا کہ بے شک تمہارا رب لوگوں کو احاطہ قابو کیے ہوئے ہے، اور جو دکھائے ہم نے تمہیں دکھایا، ہم نے نہیں کیا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے. اور توہر کے درخت کو یاد کرو، یہ ایک وہ جھاڑ ہے جو پورے کائنات میں نہیں ہے. یہ قطرہ اگر پی لیں گے تو پھر اس کے بعد کچھ بھی کھائیں بالکل بھی ذائقہ نہیں دے گا، صرف جہنم کو کھلائیں گے، جہنمی کو کھلائیں گے. یہ قطرہ توہر کے جھاڑ کا اگر پی لیں گے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھا سکتے دنیا میں، کوئی بھی چیز پورا خراب کر دے گا ذائقہ آپ کا، کچھ کھا ہی نہیں سکیں گے. یہ توہر کا درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں بڑھتی ہے صرف بڑی سرکشی. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو ابلیس کے سوا، ان سب نے سجدہ کیا مگر اسے نہیں کہا اسے سجدہ کروں جو تو نے مٹی سے بنایا ہے. اور اس نے کہا بھلا دیکھ تو یہ ہے جس نے مجھ پر عزت دی ہے، البتہ اگر تو مجھے روز قیامت تک ڈھیل دے تو میں چند ایک کے سوا اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، جڑ سے اکھاڑ دوں گا، ایمان کی جڑ سے اکھاڑوں گا، ایمان کی تہ تک گھس کے ایمان ختم کروں گا. آج وہی بات ہوگی، سنی جماعت، اہل حدیث جماعت، فلانی جماعت، جماعتی شیعہ وغیرہ، اہل حدیث میں 2-3 جماعت، یہ سارے کیوں بٹ رہے ہیں؟ اکھاڑ رہا ہے ہمارے دلوں سے، جڑوں سے اکھاڑ رہا ہے ہمارے ایمان کو. ہمارا ایمان ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب کا ختم ہو گیا ہے، پھر بھی قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ ان میں سے بنا لے، اللہم آمین. ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، شیطان کی اس کی پیروی کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، سزا بھی بھرپور. اور نہیں، میں سن رہی تھی، پانی کی آواز آئے تو ذرا بتانا. پھسلالے جس پر اس میں سے اپنی آواز سے تیرا بس چلے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے. جا بلا میرے بندوں کو، پیادے چڑھا دے، گاڑیاں بھر کو لے جا، جو کرنا کر، پکڑ کے کہاں تک لے جاتا ہے لے جا، اور ان سے ساجھا کر لے مال اور اولاد میں. جا اولاد کو بہلا، اولاد کو دکھاتا ہے اچھا یہاں کر کے، اور مال میں سے دکھاتا ہے، سارا کر، جو کرتا ہے جا، اور ان سے وعدہ کر، جا وعدہ کر. سے گزر چکا ہے. میں آج کو سوال رکھتی ہوں، آج سوال کر رہی ہوں، میں بول ہی دیتی ہوں. چلو، سورہ ابراہیم میں گزر چکا ہے کہ شیطان بولتا ہے کہ میں تجھے بلایا تھا، پکڑیا نہیں تھا، تجھے لایا نہیں تھا، تو کیوں آیا؟ یاد ہے سورہ ابراہیم میں ہے، آیت نمبر ڈھونڈ کے رکھو. یاد ہے، میں بولنا نہیں چاہ رہی ہوں، صرف کلو دے دی ہوں کیونکہ آپ کو وقت کم ہے، اس لیے زیادہ تکلیف نہیں دوں گی. ان سے شیطان کا وعدہ کرنا صرف دھوکہ ہے. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. جا ان کے بچوں سے، اولاد سے، مان سے، کس طریقے سے بھی آزما لے. میرے ہیں کوئی اللہ، میں ان میں بنا دے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اور میرے بندے کوئی ہیں جو انہیں پھسلا ہی نہیں سکے گا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اور تیرا رب کافی ہے، کارساز ہے. تمہارا رب ہے جو کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل روٹی تلاش کرو. بے شک وہ تم پر نہایت مہربان ہے. اور جب تمہیں دریا میں تکلیف پہنچتی ہے، گم ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، دریا کشتی ادھر ادھر چلی جاتی ہے، اس کے سوا تم پکارتے ہو، تم سب کو چھوڑ کے اللہ کو پکارتے ہو نا. اب وہ یا غوث المدد کے نعرے نہیں مارتے، لات عزا کو نہیں پکارتے، کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کو پکارتے ہو نا. پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف تو تم پھر جاتے ہو. پھر انسان بڑا نا شکر ہے. اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک.
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم خاسفا من الريح فيغرقكم. دیکھو ان کے قرآن میں ان کے جا بیٹھنا دیکھو دیکھو کس کا طبیعت مجھے دیکھے کہاں قرآن دکھتا ہے. نہیں سن رہی نا وہ. دیکھو قرآن دیکھو نا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح ويغرقكم بما كفرتم ثم لتجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى وفي الآخرة أعمى وضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا خليلا. سو کیا تم نڈر ہو گئے؟ وہ زمین میں دھسا دے تمہیں خوشی کی طرف لے جا کر، یا تم پر پتھر برسا دے. یہ سورہ ملک میں آتا ہے. پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ، یا تم بے فکر ہو گئے ہو کیا؟ وہ تمہیں دوبارہ اس دریا میں لے جائیں کیا؟ پھر تمہیں ڈبا دیں کیا؟ پھر تم پر ہوا کا سخت جھونکا طوفان بھیج دوں کیا؟ پھر تمہیں ناشکری کے بدلے میں غرق کر دوں کیا؟ ناشکری نہیں کرو، تمہیں تباہ کر رہے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ. پھر تم اپنے لیے اس میں ہمارا کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ. تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے. اولاد آدم کو عزت بخشی ہے. ہم نے انہیں خشکی اور دریا میں سواری دی ہے. اب 2 ویلر 4 ویلر یہ سارے اس میں دیے، پانی میں کشتیاں دیے ہیں، سوکھے میں بھی دیے، بھیگے میں بھی دیے، ہواؤں میں بھی دیے، کہاں نہیں دیے. پھر بھی ناشکرا انسان. اللہم ان اللہ ذکر کا شکر حسن بال. ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بڑائی دے کر فضیلت دی. جس دن ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے پیشواؤں کے ساتھ پر، جس کو اس کی کتاب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے تو لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے. وہ ظلم نہ کیے جائیں گے ایک دھاگے کے برابری. دائیں ہاتھ کا مطلب یمینی، جنت والے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اور جو اس دنیا میں اندھا رہا بس وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. مطلب کون اندھا ہے؟ جو قرآن نہیں پڑھتا، پڑھ کے نہیں عمل کرتا، اس کو دنیا میں تو آنکھ رہ کر اندھا رہا، تو خبر میں سے اسے اندھا اٹھائیں گے. اور راستے سے بہت بھٹکا ہوا تھا، اور اس وحی سے ہم نے تمہاری طرف اب قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے باوجود قرآن کو عمل نہیں کرتے. یعنی کہ اندھے ہیں نا، آنکھوں کے اندھے. آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، دل کے اندھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، دل سے دیکھیے. دل کے اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں. ایک دھاگے کے برابر بھی. اور جو اس دنیا میں اندھا رہا بس وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا، اور راستے سے بہت بھٹکا ہوا ہے. اور اس وجہ سے ہم نے تمہاری طرف کی ہے. قریب تھا کہ وہ تمہیں اسے پھسلا دے
تاکہ ہم پر اس وحی کے سوا تم جھوٹ باندھو. اور اس صورت میں البتہ وہ تمہیں دوست بنا لیتے ہیں. اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو البتہ تم ان کی طرف جھکنے لگتے کچھ تھوڑا سا. اس صورت میں ہم تمہیں زندگی میں دگنی سزا چکاتے اور دگنی موت کے بعد پھر تم اپنے لیے نہ پاتے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. تحقیق قریب ہے وہ تمہیں سرزمین مکے سے پھسلا دیں تاکہ وہ تمہیں یہاں سے نکال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر پھر امت کو سب باتیں کہی جاتی ہیں. اور اس صورت میں وہ تمہارے پیچھے نہ ٹہر پاتے مگر تھوڑا عرصہ. آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے یہی سنت چلی آ رہی ہے اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. سنت من خبیث رو اللہ اکبر. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح. دیکھو تمہاری بک کے اندر پورے قرآن میں ایک ہی جگہ یہ روح کے بارے میں بات کر رہے ہیں. 85 بنی اسرائیل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اس صورت میں وہ تمہارے پیچھے نہ ٹہر پاتے مگر تھوڑا عرصہ. آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے یہی سنت چلی آتی ہے. تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو. ٹائم ٹیبل شروع ہوا ہے یہاں پہ. اور صبح کا قرآن پڑھنا، بے شک صبح کا قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. قرآن مطلب آپ صرف یاسین پڑھتے ہیں. یاسین نہیں، قرآن اللہ نے یاسین نہیں لکھا ہے، قرآن لکھا ہے. فجر ان القرآن، کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ، ویسے پڑھو. ہر دن صرف یاسین پڑھتے نہیں رہو. حاضر ہوتے ہیں. رات کا کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ بیدار رہیں. رات کے حصہ بھی کچھ قرآن کی تلاوت کرو. یہ تمہارے لیے، کیونکہ تہجد پڑھ لو جو یاد ہے سنا دو. قریب ہے کہ تمہارے رب تمہیں مقام محمودہ میں کھڑا کر دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا دیں. یہ نبی کے لیے فرض تھا، آپ کے لیے مقام محمودہ دیا گیا ہے. جو آپ پہ فرض تھی تہجد، ہم پہ نفل ہے. ہم چاہ کر پڑھیں گے تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اور کہیں آئے اللہ ہمیں ان میں بنا دے، اللہ ہمیں بنا دے. اور کہیں اے میرے رب مجھے داخل کر،
اے میرے رب تو داخل کر، سچا داخل کرنا، مجھے نکال، سچا نکالنا، اچھی طرح اپنی طرف سے میرے لیے عطا کر غلبہ، مدد دینے والا۔ کہہ دیں حق آیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا، نیز تو نابود ہونے والا، کتنا غصہ ہے دو۔ اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں تو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن تمہارے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ یہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ دم کریں، بہتر ہے، دوا ہے۔ اور ظالموں کے لیے کچھ بھی قرآن کا کوئی حصہ شفا ہے، اور ظالموں کے لیے زیادہ نہیں ہوتا گھاٹے کا سودا۔ جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں، رد گردانی ہو جاتا ہے، پہلو پھیر لیتا ہے، جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اب دیں تو اللہ تعالیٰ یہ تاج دیے، یہ شوہر، یہ بچے، یہ زندگی، جب لے لیتے ہیں سب کچھ، اچھا تھا وہ، اچھا تھا نا، مرگا نا میرا شوہر، مرتا تھا کیسا کیتا، اچھا تھا نا۔ عورتوں سے سنتی ہوں میں، کہہ دیں ہر ایک اپنے طریقے پر کام کرتا ہے، تو تمہارے پروردگار خوب جانتا ہے کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہودیوں نے آ کر پوچھے تھے روح کے بارے میں بتائیے گا، تو روح کے بارے میں بتائے تھے، اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا، اب آئے گا قصہ، یہ دونوں اس لیے جوڑا کہیں میں نے، روح کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تھا یہودیوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب یہاں پہ دے رہے ہیں۔ آپ فرما دیں روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دیں روح میرے رب کے حکم سے ہے، اس کا حکم ہوتے ہی تم لوٹ کے چلے جاؤ گے۔ اب وہ حکم کرائے نماز پڑھنے کے لیے، مان لو، روح کا فرما بردار بنے گی، اللہ کی بات مانے گی، تو کیونکہ اس کے حکم سے ہم ہیں، حکم سے اٹھ کے چلے جائیں گے، حکم سے عبادت کر لو، اس کے حکم کو راضی ہو کے اللہ کو رضا کر لو۔ تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے، تھوڑا سا علم اتنا ہی دیا گیا ہے روح کے بارے میں، پورے مکمل قرآن میں ایک ہی جگہ ہے، باقی کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو البتہ ہم لے جائیں، سلب کر لیں جو وہی ہم نے تمہاری طرف کی ہے، پھر تم اس کے لیے اپنے واسطے نہ پاؤ ہمارے مقابلے پر کوئی مددگار مگر تمہارے رب کی رحمت سے ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ آپ کہہ دیں اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں، اس قرآن کی معنی لے آئیں، تو اس کی معنی نہ لا سکیں گے۔ میں اور 1-2 پیج پڑھ لیتی ہوں، ابھی 6 منٹ ہے، بسم اللہ۔ ظہیرہ تک کر چکی ہوں نا؟ ظہیرہ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا۔ پر میں سے ہاتھ نکالیں، ابلیس کا جگہ ہے نا، اس لیے وضو میں دھونے کے لیے کہتے ہیں۔ وما منن اعوذ باللہ وما من الناس ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى الا ان قالوا عبس الله بشر رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما۔
آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام انسان جن اس بات پر جمع ہو جائیں اس قرآن کے معنی لے آئیں تو وہ اس کے معنی نہ لا سکیں گے. اگر ان کے بعض کے لیے وہ ایک دوسرے کی مددگار ہو جائیں. ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کر دی ہے. ہر مثال پس اکثر لوگ ناشکری کے سوا قبول نہ کیا. اللہم انا اللہ ذکری کا شکری کا حسن عبادتک. اور وہ بولے کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ وہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ رواں کر دے یا تیرے لیے کھجوروں انگوروں کے ایک باغ ہو بس اس کے درمیان بہتی نہریں رواں کر دے. یا جیسے تو کہا کرتا ہے کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دینا ٹکڑے. اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہتے ہیں. یا اللہ کو اور فرشتوں کو روبرو لے آ اللہ تعالیٰ کو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تیرے سونے کا ایک گھر ہو جائے, ایک سننے کا گھر بنا لے, یا تو آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم کس طرح چڑھنا نہ مانیں گے, جادو ہی مانیں گے. اللہ جب ڈال دیتے مہر کوئی کسی کو کھول نہیں سکتا. تو ہم پر ایک کتاب نہ اتاریں جیسے ہم پڑھ لیں. آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے میرا رب, میں صرف ایک آدمی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی, مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان سے رہتے تھے تمہیں اڑا دیتے تھے وہ, ہم ضرور ان پر آسمان سے فرشتے رسول بنا کر اتارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے, ہم دونوں کے درمیان کافی ہے. میں تم کو اتارا ہوں قرآن. ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کر لو. بے شک اپنے بندوں کا خبر رکھنے والا ہے, دیکھنے والا ہے, اور جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے, جسے وہ گمراہ کرے بس اس کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا. اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اوندے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. چہروں کے بل اٹھائیں گے, جو چہرے اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے, نماز میں عبادت میں جو فیشن کرتے تھے, ہر طرح سے چہرے کو پہلے عذاب دیں گے, پھر گنگا کر دیں گے, منہ سے بول نہیں پائے گا. کیا بولے گا تو جھوٹ ہی بولے گا نا کہ تیرا سننا بھی نہیں چاہتا میں. پھر اس کے بعد بہرے کر دیں گے, کانوں سے سن نہیں پائیں گے نا. آخر دعوانا ہم یہی تو ہیں, قرآن سنتے ہیں, قرآن پڑھنا ہے آنکھوں سے دیکھ کر, قرآن سمجھنا ہے ہمیں دماغ سے, کانوں سے سننا ہے, آنکھوں سے دیکھنا ہے, منہ سے پڑھنا ہے. 3 چیزیں نہیں کریں گے تو 3 چیزوں کا عذاب ملے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمدللہ نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ جو کچھ ہم پڑھے ہیں ہمیں معاف کر دے, ہمیں اوندے منہ جہنم میں نہ جلا, اوندے منہ نہ اٹھا. اللہ ہم سے راضی ہو جا, تو حکم کرتا ہے, تیرے حکم ہے, ہماری روح تیرا حکم ہے. اللہ تو راضی ہو جا, ہماری روح تیرا حکم ہے, ہماری روح تیرا حکم ہے, ہماری روح تیرا حکم ہے, ہماری روح تیری حکم ہے, ہماری روح تیرا حکم ہے. تیرے حکم سے اللہ ہمیں ثابت کرا, سے راضی ہو جا. جنت الفردوس عطا فرما, جنت الفردوس عطا فرما. آپ کے ہاتھوں سے مقام محمودہ عطا فرما, مقام محمودہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پلا دے. آخر دعوانا ہوں الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمدللہ نشہد لا الہ الا انت اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.